لیے رہیں گے کیا ہے. جو آپ نے نفس کی بات کی ہے, نفسی علوم کی بات کی ہے, نفس جو ہے بذات خود یہ کیا چیز ہے؟ یہ جسم کا کوئی عضو ہے, کوئی خلیہ ہے, کوئی مادی جسم ہے, یا کچھ اور چیز ہے؟ یہ غیر مرئی حقیقت جس کو ہم محسوس کرتے ہیں, انا کی صورت میں بولتے ہیں, ہمارے حواس اور ہمارے داخلی حواس اس کی شہادت دیتے ہیں. یہ ایک شخصیت ہے جس شخصیت کو ہم جانتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ ہمارے حواس کے دائرے میں نہیں آتی. تو غامدی صاحب, جو چیز حواس کے دائرے میں نہیں ہے, غیر مرئی ہے اور بالا تر ہے مادے سے, تو پھر اس کا جو علم ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کو اسٹڈی کیسے کیا جائے گا؟ طریقے ہیں. ایک یہ کہ جو اس علوم کے ماہرین ہوں ان سے آپ رجوع کریں, اس علم کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے, اس سے رجوع کر کے دیکھیں کہیں اس میں تو کسی چیز کا ذکر نہیں ہے. اگر ذکر ہوگا تو ہم اس کو مان لیں گے, اگر ذکر نہیں ہوگا تو انکار کر دیں. نہیں, اگر غیر مرئی علوم کے کوئی مطلب اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا اس کے کوئی ماہرین موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ مادے سے بالا تر بھی کوئی آپ حقیقت. پیرا سائیکالوجی کو مانتے ہیں, آپ یہ مانتے ہیں کہ تنویم کا عمل ہوتا ہے, آپ یہ مانتے ہیں ہپنوٹزم ایک حقیقت ہے, مانتے ہیں نا اس چیز کو. یہ کیا علم ہے؟ اس کا مادے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مریخ پر ایک گاڑی کو یہاں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو نفسی علوم کے بارے میں اتنے استباد کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اس کا تجربہ کیجئے, اس پہ جا کے تحقیق کیجئے. میں اس سے تو نہیں روک رہا, اور یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے مان لیں, لیکن یہ بات کہ یہ علوم ہے یہ ایک حقیقت ہے. نہیں غامدی صاحب, اس میں جو آپ عمل تنویم کی بات کر رہے ہیں, ہپنوٹزم, ٹیلی پیتھی وغیرہ, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں اگر ہم دیکھیں وہ سارا ایک دماغ کا فنکشن آ جاتا ہے. اب دماغ بتاتے خود ایک مادہ ہے, ٹھیک ہے, اور دماغ جس قسم کا مادہ ہے وہ انتہائی کمپلیکیٹڈ ہے, اور دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے جو مطلب ہے خیالوں کی صورت میں. اور وہ خیالات کون سے ہیں کہ جو آپ کے ارد گرد کی سراؤنڈنگز ہیں, مادی حالات ہیں, وہ سارا انہی کا عکس ہوتا ہے خیالوں کی صورت میں. حوصلہ ہے آپ کا کہ آپ دماغ کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں, ابھی تو اس میں انسان کا علم صفر کے برابر بھی نہیں ہے. مطلب بہت جو معمولی باتیں جو بھی دریافت ہوئی ہیں. ابھی یہ حقیقت کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, یہ کس طریقے سے فنکشن کرتا ہے, اس میں کسی چیز کا ظہور ہوتا ہے یا یہ آپ اپنے جذبات تخلیق کر رہا ہے, یہ محض قیاسات ہے. یہ کیا ہو گیا ہم کو کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کے بارے میں جب قیاسات بھی مغرب سے آ جائیں تو ایسے ان کو بیان کرتے ہیں جیسے قرآن و حدیث بیان کیے جا رہے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہیے کہ ابھی دماغ کے بارے میں ہماری معلومات یہ ہے. یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ پھر یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ جتنے علوم ہیں یہ سب کے سب دماغ سے متعلق. ابھی تو ہم یہ نہیں جان سکے نیند کیا چیز ہے, کیسے آتی ہے. ابھی تو ہم یہ نہیں جان سکے کہ اس کے اندر جو خواب آتے ہیں وہ ہمارے متخیلے میں کہاں سے در آتے ہیں. ابھی تو ہمارے لیے ایک پوری دنیا ایک بجائے خود ایک راز ہے. اس کو آگے بڑھیے اور جاننے کی کوشش کیجیے. غامدی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بیان کیا کہ علوم دو طرح کے ہیں, ایک مادی علوم اور ایک نفسی علوم. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مذہب کس چیز کو فوقیت دیتا ہے, یا نفسی علوم کو یا مادی علوم کو؟ مذہب کا یہ موضوع ہی نہیں ہے. مذہب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ان علوم میں آپ کو بتائے کہ آپ کس کو ترجیح دیں. مذہب کا دائرہ یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتائے کہ آپ کو ایک پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے, اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے. یہ تو ضمناً ان چیزوں کا ذکر آ جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ضمنی طور پر آیا ہے. مثال کے طور پر یہ جو ہاروت و ماروت کا قصہ ہے یا سحر و ساحر, یہ اس کا ذکر کیسے آیا ہے؟ اس کا ذکر اس وقت آیا ہے جب رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہود نے ان علوم سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی. دیکھیے, میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں سحر و ساحری کی حقیقت آپ کو بتاؤں, یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں ان علوم و فنون کے ساتھ اتنی دلچسپی رکھتا ہوں جتنی کہ ایک دین کو سمجھنے والے یا یوں کہیے کہ دنیا کو سمجھنے والے انسان کو ہونی چاہیے. تو جس طریقے سے طب کے معاملے میں اگر آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو, دوا کیسے بنتی ہے, دوا میں خواص کیسے دریافت ہوتے ہیں, مریضوں کے معاملے میں آپ کس طریقے سے معاملات کرتے ہیں, سرجری کے کیا قوانین ہیں, تو میں ایک اصولی بات تو آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ ایک علم ہے اور ایک فن ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کے ماہرین کے پاس جا کے معلومات حاصل کرنی چاہیے. جی, ہمارے دیہاتوں میں یہ بڑی بات چلتی ہے کہ ایک جادوگر جس کے پاس علم ہوتا ہے اور تب تک اس کی روح قبض نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا یہ علم کسی اور کو ٹرانسفر نہ کر دے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کس طرح کے توہمات کی آپ تحقیق کریں. میرے نزدیک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید نے بتا دیا کہ جب موت آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو روک نہیں سکتی, اللہ کا فیصلہ صادر ہو جاتا ہے. دیکھیے, کچھ چیزیں میرے ایمان سے متعلق ہیں, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو قرآن مجید نے واضح کر دیا, کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر نے واضح کر دیا. باقی یہ دنیا ہے, اس کا مطالعہ اسی طرح کرنا چاہیے جیسے دنیا کی چیزوں کا کیا جاتا ہے. میں سرجری کا مطالعہ بھی کرتا ہوں, ابھی حال میں مجھے خود سرجری سے گزرنا پڑا. میں ایک تجربے سے خود گزرا ہوں, یہ تو ایک واقعہ ہے, لیکن یہ کہ میں ایک سرجن کی طرح یہ بتا سکوں آپ کو کہ اس علم کی حقیقت کیا ہے, کیسے انہوں نے میرے جسم کے ایک حصے کو کاٹ کے جوڑ دیا ہے, تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے لیے آپ کو کسی ماہر سرجن کے پاس جانا پڑتا ہے. صاحب, یعنی مذہب یہ تسلیم کرتا ہے کہ جس طرح دعا کے نتیجے میں خدا فطری قوانین میں مداخلت کرتا ہے, اسی طرح جادوگر بھی جادو کے ذریعے فطری قوانین میں مداخلت کر سکتا ہے. تو غام صاحب, اس طرح خدا کی الوہیت میں شریک ہونا کیسے ممکن ہے؟ یہ دیکھیے, مادی علوم بھی فطرت کے اندر مداخلت کرتے ہیں, اس وقت کر رہے ہیں.
علوم کا مداخلت کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آدمی چھپا ہوا ہے، اس نے ایک گولی ایجاد کر لی ہے، پہلے اس کو سامنے آنا پڑتا تھا، وہ تلوار کا وار کرتا تھا، آپ کو چیلنج کرتا تھا، اب وہ کہیں چھپا ہوا ہے، اس نے گولی چلا دی۔ عابدی صاحب، سائنس کبھی فطری قوانین میں مداخلت نہیں کرتی، ان کا استعمال کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ بھی کرتے ہیں، آپ اس کو مداخلت کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی تعبیر ہے، قرآن مجید نے تو یہ بات نہیں کی۔ لوگ اگر ہوا میں معلق ہو جائیں، آسمان کی طرف پرواز کرنے لگیں، انسان اپنی فارم بدل لے، تو یہ فطری قوانین نہیں ہیں۔ جہاز کیا کرتا ہے؟ ہوا میں معلق ہو جاتا ہے نا۔ حامدی صاحب، وہ گریوٹی کو ہی یوز کر کے ہوا میں معلق ہوتا وہاں ہے، بھی وہ یہی ہوگا۔ فطری قوانین میں یہ تو سے آپ- متصادم نہیں ہے، وہ فطری قوانین کو یوز کر رہا ہے یہ آپ کی فطرت کو تعبیر ہے۔ مسخر معذرت کرنے کے کے ساتھ لیے۔ یہ آپ کی ہم سب تعبیر ہے۔ دنیا کا ہر سائنسدان فطرت کو مسخر کرتا ہے، یہ آپ کی فطری تعبیر ہے نا قوانین کہ کو سامنے جادوگر رکھتے فطری ہوئے۔ قوانین کو تبدیل کرتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایسے ہی تصرف کر رہا ہوتا ہے، جس طرح سے سائنسی تصرف کو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ کیسے ہوا ہے، آپ اس علم کا مطالعہ کریں تو اس کو بھی سمجھ لیں گے۔ بظاہر تو اگر دیکھیے تو ایک آدمی یہ کہے گا نا کہ یہ دیکھیے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ہم سب جادوگر گھر بیٹھے تیسرے محلے میں اگر کسی بچے کو بیمار کر دے تو کیا یہ فطری قوانین سے تصادم نہیں ہے؟ آپ گھر بیٹھے مریخ کی گاڑی کو آپ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ حامدی صاحب، آپ گھر اس کے لیے بیٹھے ہم ریڈیو ایکٹیو ریز یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی ریز یوز نہیں کر سکے اور اس کے لیے کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہیں کس نے ہوا۔ بتایا کہ وہ اس دنیا کے اندر موجود چیزوں کو استعمال نہیں کر رہا؟ آپ اصل میں صرف اپنے علم کی حد تک چیزوں کو مان رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں جنہیں یوز کیا جا سکتا ہے، اس کو آپ خلاف فطرت کیوں کہتے ہیں؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں ایک نفس ہے، ایک مادہ ہے، آپ نے مادی چیزوں کے قوانین دریافت کر کے ان کو استعمال کر لیا، وہ نفسی چیزوں کے قوانین دریافت کر کے ان کو استعمال کر لیا۔ سائنس کا آغاز جادو کے بہت بعد میں ہوا، لیکن آج سائنس کو دنیا کا ہر شخص درست تسلیم کرتا ہے۔ جادو کا آغاز آج سے ہزاروں برس قبل ہوا اور آج بھی اس کے اوپر ایک اسرار کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو علم اور فن بنانے کی اجازت نہیں دیتے وہ لوگ۔ اگر آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، اس کو بھی اسی طریقے سے علم اور فن بنائیں تو آپ دیکھیں گے کچھ دیر میں لوگ مانوس ہو جائیں گے، اور پیرا سائیکالوجی کے ماہرین یہ کر رہے ہیں۔ اسی کی بہت سی پیرا چیزیں، سائیکالوجی کو جدید سائنس کوئی ایگزیکٹ سائنس تصور نہیں کرتی۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو نفسیات کو آج بھی ہم تصور سائنس نہیں تصور نہیں کرتے۔ جیسے جیسے حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے کر لیتے ہیں۔ آخر سائنس بھی بہت سی تھیریز پیش کرتی ہے اور ان کے اوپر ایسا ہی مان رکھتی ہے۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء جو ہے کیا حقیقت بن گیا ہے؟ ہر کتاب میں لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو۔ توہمات سائنس کے بھی ہیں، توہمات ان علوم کے بھی ہیں، دونوں توہمات میں جیتے ہیں۔ تو میں تو یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر حقائق کی دریافت کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک علم کو سامنے رکھ کے دوسرے علم کا انکار کر دیا جائے۔ نہیں، آپ اس علم کی بنیاد پر دوسرے علم کو بھی سمجھنے کی۔ جب بات یہ کہ مسلمانوں میں جو معتزلہ ہیں وہ وجود سحر کا انکار کرتے ہیں، جبکہ معترضہ کے نزدیک یہ ممکن ہے کہ انسان ہوا میں پرواز کرے، انسان گدھا بن جائے اور گدھا انسان بن جائے۔ اب اس ساری صورتحال کو مولوی چراغ علی اور سر سید احمد خان نے عقلی بنیادوں پر مسترد کیا ہے اور جادو کو صرف نفس انسانی کی قوت کا ظہور قرار دیا ہے۔ تو آپ کیسے اس افراط و تفریح کہہ رہا ہوں کہ نفس انسانی کی قوت کا ظہور ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پر ایک پورا کا پورا سائنسی علم آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہاں وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں اس کا بھی مطالعہ کریں۔ یہ کس نے کہا ہے کہ وہ خلاف فطرت کہاں سے کریں؟ کون سی لائبریری سے کون سی کتاب لیں اور اس کا مطالعہ کریں؟ اس کے ماہرین اب بھی موجود ہیں۔ ہم سب ان کو ہم کہاں ڈھونڈیں ان کو؟ جس طریقے سے باقی علوم کے ماہرین کو ڈھونڈتے ہیں، میں تو ان کا ایجنٹ نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ کہاں ڈھونڈیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کو ایک دائرے کے اندر کے علم میں بند نہیں ہو جانا چاہیے۔ جس طریقے سے مادی علوم کے بارے میں آپ دیہات میں جائیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ افسانہ تراش رہے ہیں، انسان چاند پر نہیں پہنچا، مریخ کی گاڑی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ زبان میں جن کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جن کا ایک دیکھیے بات یہ کہ لغوی معنی کا کیا مطلب ہے؟ جن جب اردو میں بولا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب؟ میں جب کہتا ہوں کہ جنات پائے جاتے ہیں، عربی زبان میں جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی چیز، پوشیدہ چیز، پوشیدہ چیز۔ اسی معنی کو سامنے رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے جنوں کو اپنے علم کے مطابق وائرس اور بیکٹیریا بھی قرار دیا۔ یہ سر سید کا کمال فن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان میں اصل چیز لغوی مفہوم نہیں ہوتا، اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ٹیلی ویژن کا لفظ ہے اور یہ کہے کہ ٹیلی کا مطلب یہ ہے اور ویژن کا مطلب یہ ہے، اور یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں دور درشن لے آیا ہوں، تو آپ مان لیں گے اس بات کو؟ الفاظ جب وجود پذیر ہوتے ہیں تو ایک اس کا لغوی یعنی آپ مفہوم سر ہوتا ہے۔ سید احمد خان کی اس توجیہ سے اتفاق نہیں کرتے؟ میں تو اس کو مزے کا خیز سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جنات بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، انسان بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ بے شمار جانور جن کی اتنی اقسام ہے کہ گننے میں نہیں آتی۔ بلکہ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں نیشنل جغرافک پر وہ دکھاتے ہیں کہ ایک جزیرہ دریافت ہوا ہے جس میں 10,000 نئی اقسام معلوم ہو گئی ہیں جو انسان کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ تو انسان کو اپنے موجود اور حاضر علم کی بنیاد پر چیزوں کا انکار نہیں کرنا